العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، والأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر يكون بعده، الذي تفرد بالأولية والقدم وسمى كل شيء مع دوام الفناء والعدم. أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستحسانا من معصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز و محترم و مکرم نمازیوں، اپنے زندگی کے لمحات کی قدردانی کیجیے. ہر لمحہ بے بہا قیمت رکھتا ہے. کوئی مانگے تو میرے خیال باپ بھی کیوں نہ ہو دے نہیں سکیں گے، زبانی بھی کہیں گے ہم آپ پر قربان. لیکن واقعاً نفس الامری مشکل ہے، بہت قیمتی ہے. تو یہ حیات اور یہ عافیت، سلامتی، صحت مندی توفیق ربانی جو میسر ہے. کہ ہم مسئول نہیں ہیں، کچھ انسانیت کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. مادیت میں تو بے دریغ محنت کرتے ہیں، معاش کے حصول کے لیے اپنی قیمتی لمحات صرف کرنے میں بے دریغ، یعنی اس کے بارے میں کوئی سوچا ہی نہیں کہ وقت کیسے جا رہا. کوئی کام ہو یا نہ ہو، وہ کام ہو جانا چاہیے. لیکن کاش معاش آخرت کے بارے میں بھی اس طرح جذبات، خیالات، سوچ و فکر نوجوان ہو، پیری کا شکار نہ ہو. بہت اچھی بات ہے. بار کیفیے کہ جس کی ہم تلاش میں ہیں اس میں زوال و فنا ہے، آخر نتیجہ کثافت ہے. اور جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں اس میں جمال و کمال و جلال بھی ہے، لا زوال ہے. اسی دولت کے سامنے فرشتے بھی جھکتے ہیں، اسی دولت کے سامنے عزت ائمہ علیہ السلام بھی حاصل ہے. ان کی طرف سے عزت بھی ہے. فرشتے جھک جاتے ہیں، جھکتے یہ بھی. باہر کے اپنے کو بلند کرنے پر، بلند رکھنے پر، بلند لے جانے پر قادر ہوتے ہوئے سستی، کوئی عقل مندی نہیں ہے، کوئی خرد مندی نہیں ہے. بحسب توفیق، بحسب امکان کو شان رہنے میں ہی عقل مندی ہے، فہم و فراست ہے. تن صحیح کہہ رہا ہوں، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ ضرور میری بھیجو. آپ کے چپ رہنے سے ایسا نظر لگتا ہے کہ شاید یہ بے محل بات کر رہا ہوں. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو جو ہے انسان کے اندر، میں آج عصمت ائمہ طہار کے بارے میں گفتگو کرنی تھوڑی سی، اس کے تمہید میں بات کر رہا ہوں. ہر فرد انسان کے اندر 4 قوتیں کار فرما ہیں. قوت عقلیہ، قوت شہویہ، قوت غضبیہ، قوت وہمیہ ہیں. اگر قوت عقلیہ جو حصول قرب الہی میں جو حرص ہے، اگر آگے بڑھیں تو انسان تھک جاتا ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا، خدا نے فرمایا سرکار کو، تاہا مانزن علی کی کتاب تشقا، کم کر دے لیکن تھکاؤ. یہ سب کچھ تیرے لیے. اور اگر اس میں افراط نہیں، تفریط ہو تو بلاحت ہے، بلاحت. حد اعتدال جو معصوم نے فرما دیا، اگر وہ ہو، وہ
نباحت ہے، یعنی حکمت و دانائی و فراست ہے۔ اب یہ کہ اسے بھی سوچ کر نا، عقل تو ہے، اس کو افراد کی جانب بھی نہیں لے جانا ہے اور نہ تفرید کے شکار ہو جائیں، بالا تو آئے گی۔ حد اعتدال جو معصومین معین کرنا ہوتا ہے، آپ کے بہرا نہیں، اس حد تک تم رکھو۔ حد اعتدال کہتے ہیں ہم اس کو، ان حدود اعتدال پر قائم رکھنے میں نباحت ہے۔ قوت شہوی خواہش نفس اگر افراط میں جائیں، افراط عربی میں یعنی حد سے تجاوز کرے، وہ حیوانیت ہے۔ حیوانیت، حیوان نہیں دیکھتا کہ یہ حلال و حرام نہیں سو پاک، اسی طرح ہو جاتا ہے اگر کوئی شہویہ کو افراط کے رتبے تک لے جائیں، تجاوز کریں، خواہشات میں آگے بڑھیں، جیل جانا کوئی پرواہ نہ ہو لیکن ہو دولت، یہ حیوانیت ہے۔ اس کو انسان نہ سمجھے وہ حیوان ہے، عقل مندوں کے نزدیک، خرد مندوں کے نزدیک وہ حیوان ہوں، کیونکہ سب سے بڑی چیز اس طرف سے۔ اور اگر اس میں جمود و خمود آ جائے تو پھر ارتقاء سفر رک جائے گا، ارتقاء سفر رک جائے گا، پستی ہی میں رہے گا، پتھروں کے جمادات کا رہے گا، نباتات کی طرح نہیں بلکہ جمادات کی طرح رہ جائے گا۔ لیکن ہو خواہش حد اعتدال پر، شہویہ کوئی شہویہ ہوائی نفس حد اعتدال پر ہو تو اس کو احادیث سے، روایات کی اصطلاح اور متکلمین کی اصطلاح ہے عفت و نجابت۔ عفت و، یہ شخص عفیف ہے، اپنے خواہشات کو حد اعتدال پر رکھتا ہے، نہ آگے بڑھتا ہے، نہ خاموش ہے، نہ جمود و خمود ہے، نہ تفریط ہے، نہ افراط ہے، عفت ہے اس کو۔ ہر ایک عفیف نہیں ہوتا، جتنے آپ کے ملک میں افراتفری مچا دی ہے، کیا وہ عفیف ہوں گے، نجیب ہوں گے؟ یقیناً اس کے ضد ہوں گے، میں ضد نہیں کہوں گا، اس کا نام نہیں لوں گا، ضد، اس کے ضد ہوں گے۔ اسی طرح قوہ غضبیہ ہے، حد اعتدال سے آگے افراط میں جائیں، یہ سفاکیت ہے، بربریت ہے، نقص ہے، انسانیت کے زمرے سے خارج ہے۔ اور اگر اس میں تفریط ہو تو جبن ہے، بزدلی ہے، وہ بھی نقص ہے۔ حد اعتدال پر رکھیں، اس کا نام شجاعت ہے۔ مولا امیر المومنین جو شجاع کہا جاتا ہے، خوش کو ترک زیر تحقیق نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک مقام پر ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں 70 نسلوں میں ایمان بوئے ایمان سونگتا ہوں جب نئے تلا اٹھاتا ہوں۔ اس لیے کہا ان کی ضربت جن انس کی عبادت سے، یہ شجاعت ہے۔ بلکہ اس کے نمونہ شاید آپ کو معلوم ہے، پہلوان کو زیر کر، خیر ان کی زیر کرنے کوئی بات ہی نہیں تھی، سینے پہ سوار تھے، اس کا سر قلم کر رہے تھے کہ جسارت ہوئی، اتر جاتے۔ اغیار کہتے ہیں آپ نے غضب کر دیا، اس کو موقع دیا۔ یہ کوئی غضب کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ اس وقت میرے غصے میں بھی خیر ہے، انسان ہوں، تو یہ رضا الہی کے ساتھ کوئی اور خواہش شامل نہیں ہونی چاہیے، اس لیے اترا ہوں۔ اصل اتر جانا یہ شجاعت ہے۔ خوش ہو جاتے ہیں نا، اس نمونہ لینے کی کوشش تو نہیں کریں گے ہم، صرف
پہلوانی کا ذکر کرتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں. بھائی میری طرف سے ایک سفینہ ہے سونے چاندی سے مرصع ہے، تعریف کرتے ہیں، آپ نعرے لگاتے ہیں، سوار نہیں ہوتے ہیں تو نجات پائیں گے؟ طوفان میں نجات تب پائیں گے اس میں تو سوار ہو جاؤ نا. اس لیے تعریف کی جاتی ہے تاکہ تم سوار ہو جاؤ، رہ نہ جاؤ. پاکستانی صرف مار کے آگے بات میں نہ کروں، درود جان محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ باتیں ذہنشین ہو رہی ہیں. اور وہی وہمیہ چھوٹے ایک ساتھ اگر اس میں افراد ہو تو شیطنت ہے، فساد ہے. اور اگر تفرید کے شکار ہو جائیں تو مقہوریت، مغلوبیت ہے. سب نقص ہے. مقہور ہو جانا، کسی کے سامنے مغلوب ہو جانا انسان کے لیے عیب ہے. لیکن آخری حد کیا ہے؟ گردن اٹھ جانا. گردن اٹھ جانے تک ان کو مغلوب نہ کرے، مقہور نہ سمجھے اپنے کو. کسی کے سامنے سرجی کا مغلوبیت نہیں ہے. اور کیا ہے؟ اور حد اعتدال ہو تو عدالت ہے. حد اعتدال پر ہو تو عدل و انصاف ہے. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. نواب صاحب آپ کی جگہ خالی ہے. نواب صاحب آ چکے ہیں. درود بجوار محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب سمجھیے آپ کا دوست رفیق حقیقی یہ ہیں، ان کی نظریں آپ تک جاری تھے. میں نے کہہ دیا آپ کو محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو کمال کس میں ہے؟ عفت و نجابت، نباہت، عفت و نجابت اور شجاعت، عدل انصاف. اور یہ آپ کو فائدہ مختار خدا نے، اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں میں، اسے علم کام کی بات نہیں کر رہا ہوں، جبر و تفویض پر بات نہیں کر رہا ہوں. کسی وقت کروں گا اگر سمجھ سکے تو. آپ کو فائدہ مختار بنا دیا، سب طاقتیں دے کر، شور و فہم سے نواز کر جاؤ. مجھے ایک بات یاد آئی. ارسطو کا بیٹا تھا، اسے منطق پڑھایا، خوب پڑھایا، سمجھایا. جاؤ بازار میں لوگوں سے ملو، وہ بہتر جانتے ہیں، تم بہتر جانتے ہو. واپس آئے، بابا تو کچھ بھی نہیں جانتے، بیوقوف، تم سمجھے نہیں ہے. پھر پڑھایا، جب اسے سمجھا دیا وہ کہا نہیں، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ علمی میں چیزیں ہوتی ہیں. چھوڑا کبرا تھا، تشکیل دے کر نتیجہ خیزی میں سب گفتگو کرتے بھائی پار کے. تو یہ آپ کی خدمت میں یاد کر رہا تھا کہ سب سے پہلے نباہت، یہ عقل کیا کہ حد اعتدال پر رہے تو نباہت ہے، حکمت و فراست، دانش مندی. اور خواہشہ بھی حد اعتدال پر رہے تو عفت و نجابت رکھیں. نجیب ہوں گے، عفیف ہوں گے. اب عفیف کے مقام کیا بھی نہیں بیان نہیں کر رہا، وقت تو ہے ہی نہیں. تو اور شجاعت یہ ہے کہ حد اعتدال پر اپنے قوت ہے، جو قوت ہے. ہر شخص عاجز نہیں، کوئی عاجز نہیں. سب کو پروردگار عالم نے بحث توفیق طاقتوں سے نوازا ہے. شجاعت اپنا کو شجاع رکھے، اپنے کو شجاع رکھے. تو پھر وہی وہمی میں اپنے عدل انصاف سے کام لیں. نہ شیطانت، نہ مقہوریت و مغلوبیت، بلکہ عدل انصاف کے رتبے بے فائز ہو کے زندگی کے لمحات گزاریں. میری باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں نا؟ اب وقت ختم ہوا. جو میں کہنا چاہ رہا تھا اب تو کہہ نہیں سکوں گا، شاید اگلے جمعے کے چھوڑ دوں گا.
انسان کے مراتب یہ ہے، کمال کے مراتب یہ ہے، عدل ہیں، شجاعت ہیں، عفت و نجابت ہے، نباہت ہے، اسی میں تقویٰ بھی ہے، اسی میں ورع بھی ہے۔ تقویٰ سے کچھ ایک قدم آگے ہو تو ورع کہتے ہیں اس کو، واو رعی، متورع۔ ابھی اس کو میں جو آ رہے ہیں ذہن میں، بس اس کی ہاتھ رک جاتی ہے۔ آگے سے پھر عصمت صغریٰ اور عصمت کبریٰ، عصمت صغریٰ اور کبریٰ تفصیل ممکن نہیں ہے۔ عصمت کے بارے میں، عصمت کبریٰ کے بارے میں ایک دو باتیں آپ کس سے شاید کر سکوں۔ درود بھیجو محمد۔ غالباً سورہ احزاب کی آیت ہے، انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ علم نہ ہو کہ یہاں پہ نہیں، صرف دو باتیں بتاتا ہوں چونکہ اس پر خود ختم ہو جائے گا۔ اس حاصل کے اندر انما حاصل کیا ہوتا ہے، کبھی حاصل ارادوں کا ہے، بس اللہ کا صرف یہی ارادہ ہے، کبھی حاصل ہے انہی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ دونوں یہاں ہو سکتے ہیں، دونوں، بس اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ رزق کو دور رکھیں ان سے، کہ ارتکاب کی سوچ ہی نہ ہو، ارتکاب نہ کرتے نہیں کہہ رہا ہوں، ارتکاب کی سوچ ہی نہ ہو، آپ تو یاد کرتا ہوں، اور اتنا دور رکھیں کہ اس کے ارتکاب کی سوچ ہی نہ ہو ان میں۔ اور طہارت یہ ہے ان کو اس جمال و کمال سے نواز دیں، حد ختم ہو جائے۔ اور حد آگے کیا ہے؟ سبحان، اور سبحان صرف خدا کی ذات ہے۔ توجہ جو کر رہا ہوں، دیکھیں ایک بات کہہ کر آگے علم و کلام کے روح سے ایک بات کا آپ کے لیے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ طہارت کے بارے میں کعبہ کے بھی کہا جناب ابراہیم اسماعیل کو، عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، نہیں ہے؟ اب کعبۃ اللہ کی طہارت بندوں کا حوالہ ہے کہ تم نے ان کو طاہر رکھنا ہے، اور اس لیے یہ بھی اس کا ترجمہ انہوں نے رکھنا کہا۔ ان کے مفسرین نے یہ نہ یہ کہا، اے ابراہیم و اسماعیل اس میرے بیت کو پاک رکھنا ہے، لیکن ایمہ کی طرف جب بیت پر آئی تو کرے لکھا ترجمہ، نہیں معلوم اندر کیا چیز گھوم رہی ہوتی ہے ذہنوں میں۔ درود بجوال محمد۔ ان کی طہارت اپنی ذمہ رکھی، بیت اللہ کی طہارت ان بندوں کے ہاتھ میں، بندوں کے ہاتھ میں اور اپنے ہاتھ میں رکھنے میں بڑا فرق ہے۔ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے گئے تھے، جزاکم اللہ، کیونکہ بندوں کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن ہر دور کی سلطنت جابرہ کوشش کی، لیکن ان کے اندر سوراخ نجاست کے لیے پیدا کر سکیں، نہ طہارت سے کچھ کم کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کیونکہ خدا کی ذمہ ہے۔ اور آپ کی طہارت کیا ہے؟ لا علمی ہے، نجاست کے لا علمی آپ کی طہارت ہے۔ کتنا ہم نیچے بولتے، انسانوں کی طہارت لا علمی ہے، کل شیء طاہر لک حتی تعلم انہ قدر وصل شیم ہے، تو یہ ہر شے تمہارے پاک ہے جب تک تمہیں علم ہے بن نجاست نہ ہو۔ لا علمیت تمہاری طہارت ہے، یہ ہے ابھی محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ انبیاء کے علم یا اولیاء کا علم نہیں، ان کی طہارت علم الہی کے لحاظ سے، تو پھر وہ انسان کی ہم جیسا کیسے کہہ سکتا، جن کی طہارت ہی لا علمی طہارت ہو اور ان کی طہارت ہی علم خدا بندی کی ہو۔
سوچ کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ قرآن کافی تنہارے کے نہیں ہے، ان کے لیے کافی جن کے گھر نازل ہوا۔ توجہ جان کر رہا ہوں۔ تو اب یہاں ارشاد ہے، عصمت کسے کہتے ہیں؟ بس ختم کر، بات نہیں رہا، اجازت ہے چھوڑ بھی سکتا ہوں؟ ہاں وقت ہو رہا ہے۔ یہاں اگر اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو پاک رکھا، ان کو اسی کمالات سے نوازا اللہ نے، تو کمال اللہ کا ہے اور ان کے لیے کمال ہے۔ ان کے لیے کمال ہے اور کمال اللہ کا ہے۔ ان کے لیے بھی عظمت ہے، لیکن عظمت کمال خدا کا ہے جو ان کا سکھے، وہ فعل خدا نہیں ہے، فعل ایمتہار ہے۔ علم کلام کے لحاظ سے میں کہتا ہوں، انہوں نے اپنے کو دور رکھا ہر علائش سے، انہوں نے اپنے کو پاک ہی رکھا، اسے پاک رکھنے کا حق تھا۔ ان کے فعل کو ہم سے منسوخ فرمایا ہے۔ جیسے انہوں نے کنکر پھینک دیے تھے، بقرہ میں ہے نا 125 آیت میں، ماں رمیت ولکن رما، حبیب پھینکے تو لیکن تم نے کہا پھینکو، تم میں نہیں پھینکے تھے۔ اسی انداز سے نسبت اب دے رہا، اور جو ہے ان کا کمال ہے، نہ ان کے لیے کمال ہے، ان کا کمال ہے۔ خدا کا کمال یہ ہے کہ علم دیا۔ توجہ، اصل بنیادی شے علم ہے۔ جب علم کسی کے اندر بھرپور علم ہو، جن کا سینہ ہی کھولا ہو، اور وہ نوری نہیں نور ہوں، پھر العلم نور ہے، یا فی قلب من یشاء۔ بار بھی اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، مثال دے رہا ہوں، چائے آئی بہت اچھی نفیس انداز سے، لیکن جب لے کر آ رہا تھا دیکھا کہ مکھی گر گئی، پئیں گے؟ بولو، مکھی نیس نہیں ہے، کوئی جہندے نہیں رکھتی، کسیب ہے ضرور، نجس نہیں ہے۔ نجس نہ ہوتے ہوئے کسیب سمجھ کر آپ کہیں گے اسے ڈیل دو، پھر چائے ڈال، پیالہ وہی رہے گا لیکن چائے نہیں رہے گی۔ تو جو ہے نا اچھی طرح، لیکن اگر اس میں کوئی چوہا مرا ہوا جس کے اندر کیڑے بھی پیدا ہو چکے، اگر پیالے میں ہو تو سوچ ختم ہو جائے گی، اس پیالے کی طرف دیکھنا ہی پسند ہوگا، نفرت سی ہوگی، شدید نفرت ہوگی، شدید۔ حالانکہ نجاست میں جو کثافت ہے، کیوں خدا نے حرام کیا وہ نہیں جانتے ہم، صرف ظاہری کثافت کو جانتے ہیں، واقعی کثافت کا ہم نہیں جانتے ہیں۔ اس کے باوجود کتنی نفرت ہوگی اس سے، بھائی میرے سامنے سے دور کر دو۔ کیا سوچ ہے اس میں اندر پینے کی؟ سوچ سلب ہے نا، کوئی ایک نجاست اس طرح دور رکھا، سوچ کی قریبی نہیں آ سکتی۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ۔ ایک ذات ہے جس کو اتنا علم دیا ہے ظاہر و باطن سے، تو وہ ظاہری کثافت بھی سمجھ رہا ہے، باطنی کثافت سے بھی واقف ہو، کتنی نفرت ہوگی۔ اس کمال نفرت سے وہ سوچ سے دور ہے۔ علم خدا کا ہے، یہ استعمال یہ کر رہے ہیں، توجہ ہے۔ اور اگر ایک معمہ آیا، اخبار جو حل کر دے، اس کو $2 کروڑ کا لفافہ ملے گا، اور سربراہان وقت استقبال کریں گے، محفل ہوگی، اور وہاں پر جلسہ ہوگا، اس کی وجہ سرائی ہوگی، اور تاریخ ہفتے کے دن 10 بجے یہ وقت مقرر ہو جائیں، تو سوچ آئے کہ جاؤ یا نہ جاؤ؟ بولو، $2 کروڑ بھی ہو پاکستانی کے بہت بڑی چیز ہے، نہیں سمجھے؟ بڑی چیز پاکستانی کی، اور ان کے نہیں ہے، وہ تو اہمیت نہیں رکھتا۔ تو پاکستانی کی 2 کروڑ بڑی چیز ہے، 2 کروڑ کا لفافہ بھی دیا جا رہا ہو، اور سربراہانہ وقت ایک استقبال بھی کرے، اور اس کے حمد و ثنا بھی ہو جائیں وہاں پر، تو اس وقت انتظار نہیں کر رہا ہو، شدت سے کر رہا ہو نا۔ یہی انتظار ہے اشد من الموت، یہی انتظار اشد موت۔ ہر حال میں پہنچے گا، ہر حال میں سے پائے گا، اس سے نظر انداز کرنے کی سوچ ہی نہیں۔ اسی طرح کیا نماز ظہر کی جب بلاوا ہو، ہر حکم الہی
جن ظاہر کو باطن کی حقیقت کا علم معرفت ہو وہ کبھی سوچ سکتے چھوڑے؟ نہیں چھوڑ. جس سے آپ اس تاریخ کا انتظار ہے اس سے ڈبل انتظار ان کو ہے. بس یہ کیا ہے؟ عصمت ہے. علم سے علم فائدہ کمال کا علم ہوا، اس کے حصول کی خواہش کی. ایسی خواہش ہے جو ترک ہونے کی سوچ ہی نہیں ہو سکتی، اور ایسی کثافت ایسی نفرت ہے کہ اس میں مرتکب ہونے کی سوچ ہی نہیں. اسی کا نام عصمت ہے. کیا خدا اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا اور کس طرح ان کی جوہر عصمت ہے. انبیاء بھی ہیں لیکن وہ عصمت کبریٰ کی مالک نہیں ہے. بڑا ادب سے وسوسہ لہم شیطان ہے عصی آدم ربہ، وہ چیز ہے. یہ عصمت کبریٰ میں چیزیں نہیں آ سکتی. صغریٰ میں آ سکتی ہے، ترک اولیٰ ہم کہتے ہیں، لیکن عصمت کبریٰ جو مالک ہے وہاں پر چیز متصور ہی نہیں ہو سکتی. بلکہ ایسے بلند ترین اعلیٰ ترین ہستیوں کے سائے میں ہو، ان کے فرامین آپ کے سامنے فراوان ہیں. علماء ہیں وہ آپ کو بتا کر سمجھا سکتے ہیں، لیکن اپنے کو ان فرامین کو لے کر اور اپنے اوقات کو اور اپنے جان کو آباد کرنے کی کوشش نہیں. یہ ہے افسوس کے وقت، یہ ہے تاسف. توجہ ہے. پروردگار ہم سب کو توفیق دیں. بس کیونکہ آگے تفصیل میں بات نہیں کر سکا، وقت ختم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم. قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاة علی نبیہ وابیہ تعلیما لکم وتشریفا لصفیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد الانبياء والمرسلين محمد عبدك ورسولك صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب عبدك واخر رسولك الذي انتجبت بعلمك وجعلت هاديا مشهد من خلقك والدليل على من باسل بسالتك صلاة لا يقوى على سائها غيرك. اللهم صل على فاطمة بنت النبي وزوجته وليك ام السبتين الحسن والحسين الطهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل الحسن والحسين سبت النبي سيد صلى علي بن الحسين القائم أمر سيد العابدين صلى محمد بن علي باقر النبيين صلى محمد بن صلى على جعفر بن محمد الصادق صلى موسى بن جعفر الكاظم صلى علي بن موسى الرضا ولي دينك صلى محمد بن علي القائم أمرك صلى على علي بن محمد ولي دينك صلى حسن بن علي العامل بأمرك العسكري صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل حجتك وليك القائم بفعلك ساعة تامة نامية باقية تعجل بها فرجه إنا نتقرب إليك بحبهم امرأتهم فارزقنا خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.